اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں الی اہلہا، امانت والوں کو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نعما یعظکم بہ، بہت اچھی ہے وہ چیز جس کی اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے سمیعاً، سننے والا، بصیراً، دیکھنے والا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ شریف کی خدمت کرنا، کعبہ کی خدمت کرنا، اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی۔ مختلف خدمات مختلف گھرانوں کے سپرد ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے آجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، جسے سقایا کہتے ہیں، یہ کام ان کے سپرد تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے ذمہ بھی کوئی کام تھا تو یہ باعث عزت سمجھی جاتی تھی یہ خدمت۔ بیت اللہ شریف کی چابی جس کے پاس ہوا کرتی تھی اور مقررہ دنوں میں وہ کھولتے تھے، یہ بھی باعث عزت سمجھا جاتا تھا، اسے بھی بیت اللہ کا خادم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ قرآن کریم کی یہ آیت بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اندر حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اس کے پاس زمانہ جاہلیت میں چابی ہوا کرتی تھی اس خاندان میں۔ فرماتے تھے کہ چابی میرے پاس ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں، اور ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد ہجرت سے پہلے اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس زمانے میں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ تشریف لائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اندر جانے سے روکا اور بے ادبی اور گستاخی کی، کیونکہ اسلام ابھی تک، بعد میں صحابی بنے، ابھی تک تو کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انتہائی بردباری کے ساتھ سخت کلمات کو برداشت کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور پھر مجھے اختیار ہوگا چاہے جسے سپرد کر دوں۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا، یعنی اگر آپ اتنے حاوی ہو گئے، اتنا دبدبا اور اتنی سلطنت آپ کے پاس آ گئی کہ بیت اللہ شریف کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تو میں نے کہا کہ اس وقت تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے، معزز بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا اور پھر ہم نے بیت اللہ شریف کھول دیا اور حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور واپس چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا، حضرت عثمان فرماتے ہیں
کہ ایک دن یہ چابی آپ میرے ہاتھ میں دیکھو گے تو میرے دل نے مجھے ٹٹولا اس طور پر، یعنی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ اسلام قبول کروں اور مسلمان ہو جاؤں، لیکن اپنے قوم کا ڈر اور خوف میرے اوپر غالب آیا، میں کلمہ نہ پڑھ سکا۔ فرماتے ہیں کہ جب سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف تشریف لائے۔ فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بلایا تو فرمایا کہ عثمان چابی میرے حوالے کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چابی دے دی، اور ایک روایت میں ہے، بعض روایات میں، کہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے چھت پہ چڑھ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس سے چابی لے لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زبردستی اس سے چابی لے لی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تالا کھولا۔ اب حضور کے ہاتھ چابی لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اختیار تھا، اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ فرماتے حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب باہر تشریف لا رہے تھے تو اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ، کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ عثمان، یہ چابی تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، اور فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ کنجی، یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ چابی لے لے، اور اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ شریف کی خدمت کے صلے میں جو تمہیں مال مل جائے اس کو شرعی قواعد کے مطابق استعمال کیا کرو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان کہ چابی میں نے اپنے پاس رکھی اور چل پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی کہ عثمان، تجھے وہ بات یاد ہے جو میں نے آپ سے کہی تھی 8 سال پہلے یا 9 سال پہلے، جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ آپ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے؟ فرماتے کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ اس وقت میں نے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان۔ اب اس آیت میں دیکھو، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، حکم سارے لوگوں کو ہوتا ہے، جس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امانتیں لوٹاؤ ان کے اہل، مطلب کیا؟ کہ امانت میں خیانت نہ کیا کرو، بہت بڑا گناہ ہے، کل بھی آپ نے سنا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو، یعنی اکثر و بیشتر خطبات میں حضور علیہ السلام بیانات میں یہی فرمایا کرتے تھے، کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس میں معاہدے کی پابندی اور پاسداری نہیں اس میں دین نہیں، دین کے حوالے سے وہ خالی ہے۔ لہٰذا امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے پیسے دے دیے، درمیان میں آپ ضامن بنے ہوئے ہو، 2 آدمیوں کا معاملہ ہے کہ اگر اس نے نہیں دیے تو میں دوں گا، دینے والا ضامن کو پیسے دے دیتا ہے کہ میری طرف سے جا کر اسے دے دینا، اب یہ امانت ہے، خود کھا لینا کہ چلو اس کو پھر بعد میں دے دوں گا، امانت میں خیانت کرنا ہے۔ کسی نے کوئی چیز دے دی کہ میری طرف سے فلاں کو پہنچا دو، خود استعمال کرنا شروع کر دیا، امانت میں خیانت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔